أنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآنی آیات سے میں آپ تک کچھ باتیں پہنچا رہا ہوں، انسان کو اس کی پہچان ہو جائے. بات ہو رہی تھی، میں نے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا آپ کو ایک حکایت سناؤں گا. ہم پر کبھی کبھی بھاری پڑتا ہے محنت کرنا، لیکن جب انجام سامنے آئے گا، اس کا تکلیف کا بدلہ بہت اچھا ملے گا، یہ تکلیف بہت چھوٹی لگے گی. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے، وہ کوئی بات سمجھانی ہو تو کہانی سناتے ہیں. مقصد کہانی نہیں ہے، نتیجہ ہے جس سے سبق سیکھنا، مگر کہانی سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص سفر کر رہا تھا جنگل میں، صحرا میں. اسے کہیں چھاؤں ملی درخت کے تلے. اس نے دیکھا تو سوچا میں کچھ دیر سستا لوں، کچھ آرام کر لوں، پھر ہمت ہو جائے گی، ابھی دھوپ سخت ہے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. وہ لیٹ گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب سوتے ہیں ناک بند ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، وہ منہ سے سانس لیتے ہیں. حالانکہ طبی طور پر میڈیکلی یہ درست نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جو منہ سے سانس لے ناک بند ہو تو اس کی میموری، یادداشت اچھی نہیں رہتی. اس کا منہ کھل گیا اور وہ بے خبر سو گیا. دور سے ایک شخص گزرا، سوار تھا. اس کو دور سے نظر آیا کہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں ایک سانپ داخل ہو رہا ہے. اس کی نظر پڑ گئی. اب وہ وہاں سے تیزی سے آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، مگر جب تک پہنچتا ہے وہ سانپ اس شخص میں داخل ہو چکا تھا. یہ بے خبر سو رہا تھا. اس نے اس سوتے ہوئے شخص کو اٹھایا. نیند سے یہ جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس موجود ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ اسے اٹھنے کو کہہ رہا ہے کہ اٹھو. کیا یہ تمہاری جگہ ہے جہاں میں سو رہا ہوں؟ کہا نہیں. تو پھر مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا سوال نہ کرو، اٹھو. ورنہ اس نے وہ چھڑی جو ہاتھ میں تھی، لاٹھی، وہ دکھائی کہ ماروں گا، اٹھو تم. اس کو اٹھنا پڑا. ڈر سے یہ اٹھا کہ اگر نہیں اٹھوں گا تو یہ مارے گا. اس نے کہا دوڑ لگاؤ، دوڑو. اس کا دل نہیں چاہ رہا دوڑنے کو، مگر اس نے کہا دوڑو، ورنہ وہ لاٹھی دکھاتا ہے مارنے کے لیے. یہ دوڑا. کہیں رکتا ہے وہ پھر لاٹھی دکھاتا ہے. یہ غصے میں ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے، کیا غلطی کی ہے. سو رہا تھا، اٹھا دیا. اٹھانے کے بعد بھی بس نہیں، دوڑا رہے ہیں، رکنے نہیں دیتے. اچھی خاصی دوڑ ہو گئی. آگے ایک باغ آ گیا. وہاں سیبوں کے درخت، ایپل ٹری تھے. وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے. کچھ پھل نیچے گر جاتے ہیں، کبھی پرندے قطر دیتے ہیں، کبھی خود گر جاتا ہے. وہ جو گرے ہوئے سیب تھے، اس نے کہا یہ کھاؤ. اس نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ میں سویا ہوا تھا، مجھے اٹھا دیا، پھر دوڑایا، اب کہہ رہے ہو یہ سیب کھاؤ؟ میرا جی نہیں چاہ رہا. اس نے کہا کھاؤ ورنہ ماروں گا. اب یہ مار کے ڈر سے بچنے کے لیے خوف تھا اس کو کہ مارنا پڑ جائے، سیب کھا رہا ہے. وہ جہاں رکتا ہے کھانے کو وہ پھر اس کو لاٹھی دکھاتا ہے. اس نے اچھے خاصے سیب کھا لیے. اس نے کہا پھر دوڑو.
اب یہ اسے کہتا ہے تم مارنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ مار لو، یہ کیا ہے؟ اب میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بات نہیں کرو، دوڑو۔ یہ دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے سفرادی طبیعت ہو جاتی ہے اور اس کو قے ہوتی ہے، الٹی، جس کو وامٹنگ کہتے ہیں۔ جب اس نے الٹی کی تو پہلے کچھ سیب نکلے اور ساتھ ہی وہ سانپ نکل گیا۔ اب اس کو نہ تو نیند سے اٹھنا یاد، نہ دوڑ یاد، نہ ہی وہ سیب کھانا، نہ وہ تکلیف، نہ وہ غصہ۔ اب جب اندر سے وہ نکلا تو یہ اسی کو بڑے احسان کی نظروں سے، شکر گزاری کی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میرا محسن ہے، اس نے تو میرے اندر سے جو چیز غلط چلی گئی تھی اس کو نکالا ہے۔ بلکہ اس کے سامنے کہتا ہے اور کچھ مار لیں، آپ نے تو مہربانی کی ہے، میں ایسے ہی آپ کے بارے میں بدگمانی کر رہا تھا، غلط سوچ رہا تھا، آپ نے تو بڑا مجھ پر احسان کیا۔ کہانی ختم۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نتیجہ پیش کرتے ہیں، اے انسان تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے جو تجھے نیکی سے روکتا ہے۔ اب اس کو نکالنا ہے۔ اس شخص کو ویسے بتا دیا جاتا کہ تیرے اندر سانپ چلا گیا تو اس کا کیا حال ہوتا، جو کیفیت ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی مر جاتا۔ تو نکالنا تھا، محنت کروائی۔ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ اب کیا کریں؟ کبھی تجھے کہا گیا ہے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، موسم گرم ہے، کبھی سرد ہے، روزے رکھوائے جاتے ہیں، زکوٰۃ دلوائی جاتی ہے، حج کروایا جاتا ہے، نیکیاں کروائی جاتی ہیں، تجھے یہ بھاری لگتی ہیں، مگر جب ان کا نتیجہ سامنے آئے گا تجھے یہ کچھ بھی نہیں لگیں گی، تو بلکہ شکر گزار ہوگا کہ میں نے اتنی محنت نہیں کی جتنا مجھے اجر ملا ہے۔ تو اے انسان، ان چیزوں سے گھبرا کر یہ نہ سمجھ کہ تجھ پر کوئی زبردستی کی گئی ہے، نہیں، تیرے لیے آسانی ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یہ تکلیف تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اللہ کو اس سے کچھ نہیں۔ وہ ان چیزوں سے بے پرواہ اور پاک ہے کہ اسے کچھ ملے گا یا اس کا کچھ جائے گا، یہ اس کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جد و جہد کریں نیکیوں کے حوالے سے تاکہ کل اجر ملے۔ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، لیکن جب بچہ گود میں آ جاتا ہے اسے تکلیف یاد نہیں رہتی۔ آپ بھی کسی چیز کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، جب آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے تکلیف بھول جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نیکیاں کرنی ہیں، یہ جو محنت کرنی ہے، کل جب اس کا صلہ ملے گا، بلکہ ایک حدیث شریف اور بھی سن لیجئے، قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کو بہت کچھ دے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ، یہ میری کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جس کا یہ بدل ہے، یہ مجھے اتنا بہت کچھ نوازا گیا ہے، یہ کس بات کا انعام ہے؟ تو جواب ملے گا کہ تو دنیا میں بہت دعائیں کرتا تھا، ہم نے بہت سی دعائیں تیری دنیا میں قبول نہیں کی، آج کے لیے ان کو رکھ دیا تھا، یہ ان کا بدل ہے۔ تو بندہ اس دن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے آج ہی ملتا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، ظاہری زمانہ پایا مگر بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے اور صحابی نہ بن سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف، ان کے علاقے کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حضرت اویس قرنی کبھی ایک رات رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو ان کی والدہ ماجدہ کہتی تھیں بیٹا تیری جان کا بھی تجھ پر کچھ حق ہے کہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر، اس کو بھی، اپنے بدن کو، جسم کو، اپنی جان کو بھی کچھ آرام پہنچا۔ تو جواب میں کہتے ہیں اماں جان،
یہ اس کو 4 دن تکلیف اٹھا لینے دیں تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اس کو ابھی آرام پہنچایا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. میں اس کو اسی لیے اس وقت محنت میں لگائے ہوئے ہوں. کتنا بڑا پیغام دیا. ہم وقتی آرام کے لیے ابدی لذت قربان کر رہے ہیں. سوچئے کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. سورہ الطارق 30ویں پارے میں ہے. 86 نمبر ہے سورت کا. اس کی آیت نمبر 5. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. پھر انسان کا لفظ اس میں آیا. سو انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. پھر انسان کی تخلیق کا ذکر بار بار اسے یاد دلایا جا رہا ہے. اے انسان ذرا اللہ کی قدرت کو تو پہچان. آج تجھے کچھ بنانا پڑتا ہے. ہم نے تجھے عقل دی ہے, دماغ دیا ہے, صلاحیت دی ہے. یہ ہماری چیزیں جتنی بنائی ہوئی ہیں ان سے جوڑ کر مشین بنا لیتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے. میں نے یہ مشین بنائی, میں نے یہ چیز بنائی, اس میں یہ خوبی ہے, اس میں یہ خوبی ہے, اس میں یہ خوبی ہے. اس رب کو تو یاد کر جس نے تجھے بنایا. جب تیرے ذہن میں اس رب نے اتنے کمالات رکھے ہیں, تجھے بنایا ہے, وہ کتنے کمال والا رب ہے. پھر وقوع قیامت یعنی قیامت آنی ہے, قائم ہونا ہے قیامت نے. موت ضرور آنی ہے, ہم نے آگے جانا ہے. تو اپنی ابتدا پر غور کر اور اپنی اگلی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر کر. سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. میں پھر کہوں گا, ہم سائنس کی معلومات سے بہت متاثر ہوتے ہیں. کیا ہے؟ میرا تو جی چاہ رہا ہے میں آپ کو صفوں کے صفحے وہ پڑھ کے سناؤں جو سائنسدانوں نے بتائے, اور وہ خود حیران ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جانتے تھے, جو آج جا کر پتا چلا ہے, اور ابھی بھی ان کو پورا نہیں پتا چلا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو اے انسان, اپنی قدر پہچان, اپنی عزت پہچان, اپنی شناخت. کہتے ہیں نا خود اپنے آپ کو اپنی آئیڈینٹیٹی ہو جائے کہ آپ ہیں کیا. تو جب اپنی پہچان ہوگی, پھر اپنی پہچان کے بعد مقصد زندگی پہچان. تجھے بنایا کیوں گیا, تیری شان کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, اور پھر آگے جہاں جانا ہے اس کی سوچ اور اللہ کی قدرت پہ غور کر. اسی حوالے سے اسی 30ویں پارے میں اس کے بعد سورۃ الفجر ہے, اور اس میں بھی انسان کا ذکر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اس حوالے سے صرف ترجمہ سن لیجئے. اس آیت پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا ترجمہ. مگر انسان بھی عجیب چیز ہے, عجب شے ہے کہ جب آزماتا ہے اس انسان کو اس کا رب, یعنی اس کو عزت دیتا ہے اور اس پر انعام فرماتا ہے, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. اور جب اس کو یوں آزماتا ہے, اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے, تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ انسان کا مزاج بتایا جا رہا ہے. اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت